بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے مینرز آف کمیونیکیشن، یعنی بات چیت کرنے کے آداب۔ آپس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں نا، باتیں کرتے ہیں، اس کے بھی کچھ ایتھکس ہوتی ہیں، کچھ مینرز ہوتے ہیں، کچھ آداب ہوتے ہیں۔ ہر چیز کی اس طرح کچھ ادب ہوتے ہیں، اس طریقے سے بات چیت کرنے کا بھی کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں، کچھ ادب ہوتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ جی نیکسٹ سلائیڈ کریں۔ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی نریشن ہے، السلام قبل الکلام۔ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب بھی کوئی بات کرنی ہو نا کسی بندے سے، تو اس سے بات کرنے سے پہلے سب سے پہلے جو چیز کرنی ہے وہ سلام کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے۔ کسی کو سلام کا مطلب پتہ ہے؟ السلام علیکم کیا مطلب ہے؟ آپ پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو، وبرکاتہ، اور اس کی برکتوں کا نزول ہو۔ آپ اتنی جامع قسم کی دعائیں ایک شخص کو دے رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر سلامتی بھی ہو اللہ تعالیٰ کی، اور رحمت بھی ہو، اور جو ہے برکت بھی اللہ تعالیٰ کی نازل ہو۔ آپ اتنی لمبی اس شخص کو دعا دے رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی شخص کو سلام کرتے ہیں، اگلا شخص غصے کی حالت کے اندر بھی ہوگا، جب آپ اس کو دعائیں دیں گے تو آٹومیٹکلی اس کا غصہ جو ان سے ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر دو قسم کی پاورز ہیں، ایک پازیٹیو ہے اور ایک نیگیٹو پاور ہے۔ ایک اچھائی کی پاور ہے اور دوسری برائی کی پاور ہے۔ ایک رحمان کی پاور اور دوسری شیطان کی پاور ہے۔ شیطان ہمیں گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے اور رحمان ہمیں کس طرف بلاتا ہے؟ اچھی چیزوں کی طرف، نیکیوں کی طرف۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کی دعوت دیتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہمیں نیکیوں کی دعوت دیتے ہیں۔ جب ہم کوئی چیز گندی ہو جائے، کسی جگہ پر کوئی چیز گر جائے، گند گر جائے، تو اس کو صاف کرنے کے لیے کیا چیز استعمال کرتے ہیں؟ وہی گند استعمال کرتے ہیں۔ کیا استعمال کرتے ہیں؟ پانی استعمال کرتے ہیں۔ اگر نیچے کوئی بلڈ گر جائے یا کوئی انک سپاٹ ہو جائے یا انک گر جائے تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ پانی سے صاف کرتے ہیں۔ کبھی ہوا کہ آپ نے انک سے صاف کیا ہو؟ نہیں نا، انک کو ہمیشہ پانی سے صاف کرتے ہیں، بری چیز کو ہمیشہ اچھی چیز سے صاف کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص سے آپ بات کرنا شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے سلام کریں، تاکہ اگر وہ آپ پہ غصہ بھی ہے تو فوراً اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ ختم نہ بھی ہو، کچھ حد تک ٹھنڈا تو ہو ہی جائے گا۔ چلیں نیکسٹ سلائیڈ کریں۔ جب کسی سے بات کریں تو اس کی طرف مسکرا کر دیکھیں۔ پہلی ایک چیز یاد رکھیں کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی نریشن ہے، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ۔ آپ کے مسکرانے کی وجہ سے، آپ کے دیکھنے کی وجہ سے، آپ کی کسی بات کی وجہ سے اگر کسی دوسرے شخص کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے تو آپ کے لیے صدقہ ہے، آپ کے لیے صدقہ ہے۔ تو قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان کی، وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، قیامت والے دن جب فیصلے ہو جائیں گے تو جہنم میں جانے والے لوگوں کی خواہش ہوگی، وہ کہیں گے یا لیتنی، ہے کاش ہمیں تھوڑا سا چند سیکنڈز کی ڈیوریشن کی لائف ٹائم مل دے، چند سیکنڈز کی زندگی دوبارہ مل دے۔ ہم کیا کریں گے؟ صرف اور صرف صدقہ کریں گے، ساری چیزیں صدقہ کریں گے۔ کسی نماز کا تذکرہ نہیں کیا، کسی روزے کا تذکرہ نہیں کیا، کسی حج کا تذکرہ نہیں کیا تو کس چیز کا؟ صدقے کا۔ تو صدقے کی اتنی بڑی ویلیو ہوگی کل قیامت کے دن۔ کیا ہی بات ہے کہ اگر ہم مسکرا کے ہر بندے کی طرف دیکھیں تو ہمارے اعمال نامے کے اندر، ہمارے رجسٹرز کے اندر اگر نیکیاں لکھ دی جائیں، صدقہ لکھ دیا جائے تو ہمارے لیے فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اس لیے جب بھی کسی شخص کی طرف دیکھیں تو مسکرا کر دیکھیں۔ نیکسٹ، جب کوئی آپ سے بات کر رہا ہو تو اس کی طرف مسکرا کر دیکھیں، یہ ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا۔ دوسری چیزیں ڈسکس کر لیتے ہیں، جب آپ کسی کی طرف کسی سے بات کریں تو اس کی طرف دیکھیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم بات کسی شخص سے کر رہے ہوتے ہیں اور دیکھ کسی اور کی طرف رہے ہوتے ہیں، ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ بات کسی سے کر رہے ہوتے ہیں اور دیکھ کسی اور کی طرف رہے ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ میرے سے بات کی جا رہی بھی کہ نہیں کی جا رہی۔ وہ بندہ پریشان ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرے سے بات کر رہا ہے، اس سے بات کر رہا ہے، دیکھ ادھر رہا ہے، بات ادھر کر رہا ہے۔ تو یہ ادب کے خلاف ہے۔ آپ جس سے بات کریں اس کی طرف دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ تم اپنے چہرے کو جو ہے نا اپنی گردنوں کو اس طرح پھیر نہ دو کسی شخص سے، کہ مطلب بات کسی سے کر رہے ہیں
اور آپ اس پہ ناراض ہیں اور آپ اسے غصہ ہو کے ایسے کر کے چہرہ سائڈ پہ کر لیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسی سے منع فرمایا ہے. نیکسٹ سلائیڈ. بات کرتے ہوئے آواز کو دھیما رکھیں. جس شخص سے بات کی جا رہی ہے اس شخص کی طرف دیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی آواز کو صرف اس شخص تک محدود رکھیں. آپ اگر 2 لوگ کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں, 2 بچے کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں, تو آواز کو اتنا اونچا نہ لے کے جائیں کہ 2 کی بجائے 10 بچوں کو سنائی دے رہی ہو. سمجھ آئی بات کی؟ جتنے لوگوں کو بات سنانا چاہتے ہیں صرف اتنی آواز رکھیں, اور نہ اتنی آہستہ آواز رکھیں کہ جس کو سنانا چاہتے ہیں وہ بھی ایسے ایسے کر کے سن رہا ہو, پتہ نہیں مجھے کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا, سمجھ ہی نہیں آ رہی. وہ 2 3 مرتبہ پوچھے کہ کیا کہا ہے, مجھے آواز نہیں آئی, مجھے سمجھ نہیں آئی. تو ایسی آواز بھی نہیں ہونی چاہیے. نہ زیادہ لو ہو آواز اور نہ ہی زیادہ اونچی ہو آواز, بلکہ کہاں پہ ہو, درمیان میں آواز ہو. اتنی آواز ہو کہ جس کو بات کرنا چاہ رہے ہیں اس کو آواز سنائی دے. شور بلا وجہ نہیں کرنا اور چیخیں بلا وجہ نہیں مارنی. آواز کتنی رکھنی ہے؟ نارمل آواز رکھنی, جتنی اگلے بندے کو سنائی دے جائے. سمجھ آ گئی بات کی؟ نیکسٹ سلائیڈ کریں. کسی سے جب کوئی چیز طلب کرنی ہو تو اس کو پلیز کا لفظ یوز کریں. آپ کو کوئی چیز چاہیے, آپ کسی سے کوئی ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ اس کے لیے پلیز کا ورڈ یوز کریں. یہ ایک ادب ہے, ٹھیک ہے؟ آپ کو کوئی چیز چاہیے, مثال کے طور پہ آپ کو پیسے چاہیے اپنی ماما سے یا اپنے بابا سے, آپ پیسے لینے جاتے ہیں, جا کے کیا کہتے ہیں بتائیں ذرا؟ پلیز بابا پیسے دے دیں. اور کیا کیا کہتے ہیں؟ یہ وہ بات بتائیں جو باقی آپ لوگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے؟ ہاں جی, ماما جلدی سے 10 روپے دے دیں, باہر آئس کریم والا آیا ہے. اچھا, اور کیا بات کرتے ہیں جب پیسے چاہیے ہوتے ہیں؟ ہم ضد کرتے ہیں کہ مجھے پیسے چاہیے, میں نے لینے ہیں, باہر آئس کریم والا آیا, سارے کھا رہے ہیں, میں نے بھی کھانی ہے, مجھے بھی آئس کریم کے پیسے دیں. مجھے نہ ملی تو میں ناراض ہو جانا, پھر ہم بولتے ہی نہیں ہیں, ناراض رہتے ہیں اور گھنٹہ ناراض رہتے ہیں. 2 گھنٹے کے درمیان میں کھانے کا وقفہ آ جائے تو ماشاءاللہ سے ہم کھانا بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ میں ناراض ہوں. وہ سیانے کہتے ہیں کہ لڑائی دوسرے لوگوں سے ہوتی, پیٹ سے لڑائی نہیں ہوتی. تو کھانے کا کیا, آپ کے پیٹ کا کیا قصور ہے, کھانا تو کھائیں, ٹھیک ہے؟ تو جب کسی شخص سے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے, آپ اس کو غصے سے بات نہیں کرتے, آپ اسے روڈ بیہیویئر کے اندر بات نہیں کرتے, اچھے انداز سے بات کرتے ہیں. پیسے چاہیے ہوتے ہیں, ابا سے یہ نہیں کہتے ابا پیسے دے دے, آپ کہتے ہیں بابا پلیز مجھے پیسے دے دیں, میں نے یہ چیز لینی ہے. پھر باپ خوش ہو کے پیسے بھی دے دیتے ہیں. نہیں, آپ یہ کر کے دیکھیں, انشاءاللہ نہیں جوتی نہیں لگائیں گے آپ کو. جی نیکسٹ. جب آپ کو کوئی چیز دے دے تو اس کے جواب میں جزاک اللہ کہیں. آپ کو کوئی چیز چاہیے تھی, آپ کو پیسے چاہیے تھے اپنے بابا سے, آپ نے بابا کا بابا پلیز مجھے 10 روپیز دے دیں, یا مجھے اتنے پیسے دے دیں, یا مجھے فلاں چیز دے دیں, اور بیٹا اس کو ذرا سائڈ لے جاؤ. تو آپ کو تھوڑے سے پیسے چاہیے تھے, آپ نے پلیز کا ورڈ یوز کر کے جو ہے وہ پیسے لے لیے, اور اب جب پیسے آپ کو مل گئے ہیں تو آپ اس کے جواب میں جزاک اللہ کہیں. جزاک اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ آپ کو اس سے بہتر جزا دے. نہیں, جزاک اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. اگر کہیں گے جزاک اللہ خیرہ, کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا دے. آپ نے مجھے اگر 10 روپے دیے ہیں, اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن آپ کو اس کے بدلے بہترین قسم کی جزا دے, یعنی نیکیوں کی صورت کے اندر کل قیامت کو جزا دے, تاکہ جو سے آپ جنت کے اندر چلے جائیں. تو اس سے بڑھ کے جو سے وہ تھینک یو کیا ہو سکتا ہے, شکریہ ادا کرنا کیا ہو سکتا ہے؟ آپ صرف ایک ورڈ یوز کرتے ہیں تھینک یو, کیا مطلب ہے آپ کا؟ شکریہ. وہ آپ کا صرف یہ ورڈ یوز کرنے سے اس وقت کے لیے بے شک اس بندے کے چہرے پہ تھوڑی سی مسکراہٹ آئے, لیکن اس کے بعد ختم. لیکن اگر جزاک اللہ کہیں گے, اس کے 2 فائدے ہیں. پہلا فائدہ یہ کہ اس بندے کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی, جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے حدیث سنی ہے کہ تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ, تمہاری وجہ سے اگر کسی شخص کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے, اسمائل کرتا ہے, تو آپ کے لیے صدقہ ہے. پہلی تو چیز یہ ہے. دوسرا فائدہ یہ ہوگا, جب آپ جزاک اللہ خیرہ کہیں گے,
اس سے یہ ہوگا کل قیامت کے دن اس بندے کو بہترین جزا ملے گی۔ اگر آپ کی وجہ سے کل قیامت کے دن کسی کو اچھی جزا مل رہی ہے نا، تو آپ کو بھی کل قیامت کے دن جزا ملے گی۔ آپ کی وجہ سے کسی شخص کے ساتھ بھلائی ہو رہی ہے تو آپ کے ساتھ بھی بھلائی ہوگی۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ کسی کے ساتھ اچھا کریں گے آپ کو بھی اچھا ہی ملے گا، کسی سے برا کریں گے آپ کو بھی برا ملے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کسی کے لیے جب گڑھا کھودتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے کون گرتا ہے؟ وہی کھودنے والا ہی گرتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ جب دونوں بہن بھائیوں کی لڑائی ہو اور وہ معاملہ لے کے جائیں نا اپنے اماں ابا کے پاس، اور جا کے جب مسئلہ جا کے بتاتے ہیں کہ اس نے مجھے مارا ہے، اس نے مجھے مارا ہے، اس نے مجھے مارا ہے، دونوں آپس میں کہہ رہے ہیں اس نے مجھے مارا ہے۔ اب جو جھوٹ بول رہا ہوتا ہے نا، وہ تو اس لیے جھوٹ بولتے تاکہ دوسرا پھنس جائے، لیکن پہلے اسی کو مار پڑتے ہیں جو جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ایسے؟ اس لیے جب کوئی آپ کسی کے لیے گڑھا کھودتے ہیں تو اس کا نقصان بھی آپ کو خود ہی ہوتا ہے۔ جی نیکسٹ سلائیڈ۔ تھنک بیفور یو اسپیک۔ جب آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، بات کرنے کے لیے فوراً آپ بولنا شروع کر دیں۔ اتنی تیزی سے بولتے رہتے ہیں بعض لوگ کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تو کیا بول رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا بول کیا رہے ہیں، بس بولتے جا رہے ہیں۔ پھر جب وہ کوئی بلنڈر کر لیتے ہیں، جب کوئی نقصان ہو جاتا ہے، پھر ان کو فیل ہوتا ہے نہیں میں نے تو یہ غلطی کر لی ہے۔ پھر وہ سوچتے ہیں جا کے کہ میں نے غلطی کر لی ہے۔ اگر یہی سوچنا تھوڑی دیر پہلے کر لیں، بولنے سے پہلے ایک مرتبہ سوچ لیں کہ میں کیا بولنے لگا ہوں، میں جو بول رہا ہوں اس سے اگلا بندہ ہرٹ تو نہیں ہوگا، اس سے اگلے بندے کو دکھ تو نہیں ہوگا، اس کو غم تو نہیں پہنچے گا، تکلیف تو نہیں ہوگی اگر اس بندے کو۔ اگر نہیں ہو رہی پھر آپ بول لیں۔ اگر اس آپ کے ورڈنگ سے، آپ کے الفاظ سے، آپ کے بولنے سے اگلے بندے کو دکھ پہنچ رہا ہے، آپ اس کو تکلیف دہ الفاظ سے بول رہے ہیں، تو آپ کے لیے بھی نقصان دہ اور اگلے بندے کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اس لیے بولنے سے پہلے ہمیشہ سوچا کریں۔ نیکسٹ سلائیڈ۔ کیپ اسمائلنگ۔ جب کسی سے بات مکمل کر لیں تو مسکرائیں۔ پہلی چیز تو ہم نے بات یہ کی تھی کہ جب کسی سے بات شروع کریں تو مسکرا کے شروع کریں، کسی سے ملیں تو مسکرائیں، اور بات کرنے کے درمیان بھی اگر آپ مسکرائیں گے تو آپ کے مسکرانے کی وجہ سے اگلے بندے کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ جائے گی۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس ویڈیو کے اندر یہ تھا کہ ایک بس کے اندر، میٹرو کی بس کے اندر کہہ لیں، ایک بندہ کھڑا ہوا، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بندہ کھڑا ہو کے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، ہنستا رہتا ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، بس ہنس رہے ہیں۔ وہ کوئی 1 منٹ ہنستا ہے، دوسرا منٹ ہنستا ہے، اس کی وجہ سے 2 بندے اور ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ 3-4 بندے ہنسنا شروع کرتے ہیں، اس کی وجہ سے پوری بس ہنسنا شروع کر دیتی ہے۔ اب وہ کیا وجہ ہے؟ وجہ کوئی بھی نہیں ہے، بس سارے ہنس رہے ہیں۔ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی نریشن ہے، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ۔ تمہاری وجہ سے اگر کسی کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، تمہارے لیے کیا ہوگا؟ صدقہ ہوگا۔ اس لیے کیپ اسمائلنگ، جب بات کا اختتام کریں تب بھی مسکرائیں، تاکہ آپ کے مسکرانے کی وجہ سے وہ بندہ 5 منٹ تک کم از کم مسکراتا رہے، یار کتنا اچھا بندہ تھا۔ تو اس لیے کیپ اسمائلنگ۔ نیکسٹ سلائیڈ۔ اور جب آپ بات کا اختتام کر لیں، کسی سے کوئی بات آپ نے کی ہے، بات کر کے اب آپ جانے لگے ہیں، جانے سے پہلے اس کو اللہ حافظ ضرور کہیں، اللہ حافظ، خدا حافظ، فی امان اللہ، یہ ورڈنگ لازماً یوز کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں نے پہلی بات کے، میں نے اس لیکچر کے سٹارٹ میں نے کہا تھا کہ جب آپ نے بات کا آغاز کرنا ہے، شروع میں کیا کہنا ہے؟ سب سے پہلے السلام علیکم، یعنی کہ دعا دینی ہے، سلامتی کی دعا دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جب بات کے اختتام کریں گے تب بھی آپ نے دعا دینی ہے کہ اللہ حافظ، آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں، آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کوئی آپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اس کا مطلب یہ ہے جب بھی سلام کریں یا اللہ حافظ کہیں یا فی امان اللہ کہیں، اس کا مطلب ضرور ذہن کے اندر رکھیں۔ جب مطلب ذہن کے اندر رکھیں گے آپ کو نیکیوں کا اجر کئی گنا زیادہ ملے گا۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ چلے جی، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔